آوازی ثاقب شکیل جلالی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ دور و نزدیک کے سننے والے لوکان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینہ میں سنیں، میرے آقا کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد ہدیہ ناز شریف کے دو شاعر کرنے کے بعد حضرات علماء کرام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ شبیر حسین صاحب نقشبندی زید مجدہ قاری قرہ حضرت استاد الحفاظ قاری محمد ارشد چشتی صاحب زید مجدہ، میرے محترم برادر اکبر جناب حضرت علامہ مولانا قاری ثناء اللہ چشتی سیالوی صاحب زید شفور، استاد الحفاظ حضرت حافظ محمد ایوب جلالی نقشبندی صاحب زید مجدہ، دیگر علماء کرام، نعت خوانان، شیر لسان اور آقا کریم علیہ السلام کے تمام مشاکان، سب کی بارگاہ میں بڑی محبت سے سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کے دور میں جس چیز کی بڑی اشد ضرورت ہے، میں بلا تمہید اس جانب آنا چاہتا ہوں تاکہ ہم 10 بجے اپنی محفل کو ختم کر کے فجر کے لیے اٹھنے کی کوشش کر سکیں۔ حضرات، ایک المیہ ہے، میں اور آپ چونکہ ہم ایک ہی علاقے کے ہیں تو میں بلا تمہید اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ ایک المیہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ یہ والا موضوع اختلافی ہے، اپنی کم علمی کو نہیں بیان کرتے اور سرکار کی شان کو اختلافی کہہ دیتے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو سرکار کی شان اختلاف والی لگے وہ بھی کوئی بندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تو کہیں سے بھی انسان کو مل جائے تو انسان کو مان لینی چاہیے۔ قرآن مجید نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ایمان لانے پر حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں 2 طرح کے احکامات ہیں، ایک ہے آیات محکمات اور دوسری ہے آیات متشابہات۔ محکمات پر ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور متشابہات پر کسی طور پر بھی ہم نے غور نہیں کرنا، صرف ایمان لے کر آنا ہے۔ ایسی چیزیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف جانتے ہیں، عام ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے بارے میں علماء کرام اسے از قبیلہ متشابہات سے جانتے ہیں۔ اشارہ دینا چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جب بنانے پر آیا، اللہ نے ارادہ کر لیا تو اللہ نے پہلا کن کسے فرمایا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، اور 3 طرح کی حدیث مبارکہ ہیں، اس کے الفاظ 3 طرح کے ہیں، 3-4 روایات ہیں۔ المصنف عبد الرزاق رحمہ اللہ کی
اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا، اول ما خلق اللہ نوری۔ دوسری روایت میں سے ہے نور نبی کا من نوری ہی، اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اس میں سے جو پہلا حصہ ہے یہ حدیث محکمات میں سے ہے، اور جو من نوری ہی ہے یہ ہے از قبیلہ متشابہات، جس پر صرف ایمان لے کر آنا ہے۔ سوچیں گے کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور کیسے بنایا، تو ہم اپنے شعور کے مطابق سوچیں گے، اور اللہ کے نور کو ایک وجود کی صورت میں تصور کریں گے، کفر ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارے علماء کرام کو یہ چاہیے تھا، اور ہمارے اہل سنت کے لوگوں کو بھی یہ چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان چاہے محکمات کی صورت میں ہمیں پتہ چلے یا متشابہات کی صورت میں پتہ چلے، ہر حال میں ہم نے ایمان لانا ہے۔ حضرت قاضی اعجاز مالکی رحمہ اللہ نے الشفاء شریف میں لکھا ہے، اور یہ الشفاء شریف وہ والی کتاب ہے آج سے 1100 سال پہلے لکھی گئی۔ یہ کتاب جس گھر میں صرف پڑھی ہوئی ہو، بندہ پڑھے نہ، صرف خرید کے اپنے گھر میں رکھ لی ہوئی ہے، تو اس بندے کے گھر پر جادو نہیں ہوتا، اور اگر پڑھے گا تو پھر اس کا کتنا اسے فیض حاصل ہوگا۔ اس میں قاضی اعجاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ نہیں کہنا، اور ان کو اپنا معبود نہیں کہنا، باقی دنیا کی جتنی صفتیں، جتنی شانیں، جتنے کمالات کسی بندے میں ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بندے سے زیادہ موجود ہیں۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کے میں قرآن مجید کی آیات سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، لیکن بطور خاص یہ کہنا چاہتا ہوں میں کوئی قصہ کہانی نہیں پیش کروں گا، یا قرآن مجید سے حوالہ دوں گا یا احادیث سے حوالہ دوں گا۔ احادیث کی بھی ذمہ داری میری ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں ہوگی، کوئی موضوع من گڑت روایت نہیں ہوگی۔ حدیث حسن اور حدیث صحیح یہ صرف پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اب سماعت کیجئے میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن مجید کی سورہ نمل کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں نے جب ایک اجتماع کیا وادی نمل سے، چیونٹیوں کی وادی سے ایک چیونٹی سامنے کھڑی ہوئی، اس نے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر قریب آ رہا ہے، اور وہ اور ان کے جو لشکری ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں وہ انجانے میں ہمیں روند نہ ڈالیں، آؤ اپنی بلوں میں گھس جائیں اور اپنی جان کو بچائیں۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ 3 میل کا فاصلہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل ابھی دور تھے۔ چیونٹی کو کس نے بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی آ رہے ہیں؟ سوال تو ہے نا۔ یہاں آج کا امتی سرکار کا کلمہ پڑھ کے تو کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ، اور یہ دیوار صرف یہ دیکھیں 15 فٹ 20-50 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، قرآن قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن نے ہمارا کانسیپٹ کیسے کلیئر کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ چیونٹی نے 3 میل دور سے سلیمان کا آنا بانپ لیا، اور سلیمان کے ساتھ ان کے لشکر کا بھی ذکر کیا، اپنی چیونٹیوں کو خطاب کیا، آؤ اپنی بلوں میں گھس جائیں۔ سلیمان علیہ السلام اب توجہ کرنا کہیں اور جا رہے تھے، انہوں نے اپنے لشکر کا جناب قافلے کی سمت کو موڑا اور سیدھا وہاں چیونٹیوں کی جگہ پہ آئے، کیڑیوں کی بلوں پر آئے، وہاں سے تمام بلوں میں سے اس چیونٹی کو نکال کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اللہ کے نبی نے اسے اپنی مسکراہٹ عطا فرما دی تھی۔ فتبسم ضاحکا کہہ کے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ چیونٹی کو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنا آسکے ملے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئی۔ محبوب اگر مسکرا کے ایک دفعہ دیکھ لے عاشق کی عید ہو جاتی ہے، اور تمام کائنات کے محبوب ایک طرف ہیں، اللہ کا نبی اگر کسی کو مسکرا کے دیکھ لے ساری باتیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ اب ایک طرف تو چیونٹی کا 3 میل سے مشاہدہ تھا
بیان کر دیا، اور 3 میل کو اگر کلومیٹر میں کیا جائے تو یہ 5.25 کلومیٹر بنتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے 5.25 کلومیٹر سے چیونٹی کو سن لیا، سن کے آ کے اس کی بل میں سے اس چیونٹی کو پہچان کے نکال کے ہتھیلی پر رکھ کے اسے اپنی مسکراہٹ کو عطا بھی کر دیا۔ تفسیر خازن والوں نے لکھا ہے کہ اگر سلیمان اتنی دور سے چیونٹی کی آواز سن سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کی بات کو کیوں نہیں سن سکتے؟ میں دوسری قرآن مجید کی دلیل عرض کرنے لگا ہوں، کوئی لمبی میں نے تمہید نہیں باندھنی، سیدھی سادی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ حج شریف پر آئیے، آیا مبارکہ نمبر ہے غالباً 7۔ اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم تو نے میرا کعبہ تو بنا لیا، اب اعلان کر کے لوگ میرے کعبے کا حج کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے سامنے بندے کوئی نہیں، میں کس کو اعلان کروں، میری سنے گا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ کہا میری سنے گا کون، اللہ نے فرمایا آواز تو دے سناؤں گا میں وحدہ لا شریک خود۔ اب توجہ کیجئے گا، جبل ابی قبیس جس طرح خانہ کعبہ کے دائیں جانب اگر دیکھا جائے جہاں پہ صفا مروہ ہے، یوں خانہ کعبہ یوں صفا مروہ، جس طرف مقام ابراہیم ہے اس طرف صفا مروہ کو کراس کریں تو آگے ہے جبل ابی قبیس۔ اس جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں جانب منہ کر کے، شمال مشرق جنوب اور مغرب میں چاروں جانب منہ کر کے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرو۔ سنا کس نے؟ تفسیر در المنصور میں ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندے عالم ارواح میں جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کتنے ہزار سال پہلے، کتابوں میں کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، کسی نے لکھا ہے کہ 4000 سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا۔ آج ہمارے محلے میں سے جو بندہ حج کرنے جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، تفسیر میں ہے، تفسیر خازن نے لکھا، تفسیر در المنصور نے لکھا، علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اللہ نے جو عالم ارواح میں روحیں تھیں ان کو بھی ابراہیم کی آواز سنائی، جو اپنے والد کے یہاں صلب میں تھے ان کو بھی آواز سنائی، جو ماؤں کے بطن میں تھے انہوں نے بھی آواز کو سن لیا، سن تو ہر روح نے لیا، جو آگے سے بولی اور کہا لبیک، جتنی جو مرتبہ جس نے لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ اسے اپنے گھر کا حج عطا فرما دے گا۔ یہاں پر نا ایک احمق لوگ بڑا سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا روحوں نے ادھر سنا، سنایا اللہ نے۔ اب میں ہلکا سا ایک جواب دینا چاہتا ہوں، میں یہاں سے بول رہا ہوں، آپ کو کون سنا رہا ہے؟ اللہ نہ سنانا چاہے تو آپ سن سکتے ہیں، بولو تو صحیح، آپ ایک دفعہ کہو نا نہیں، جو آپ نے بولا اگر اللہ نہ چاہے تو میں کیسے سن سکتا ہوں؟ آپ لوگ اگر اتنا ہی سن سکتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے کیڑی کی آواز کو سنا، صبح کیڑی پکڑ کے کان کے قریب کر کے سننا، ہاں رب نہ سنانا چاہے تو قریب کیا اندر بھی کیڑی ڈال لو، سن نہیں پاؤ گے۔ رب ہی سنائے تو سنتا ہے، اگر رب سنائے تو 4000 سال بعد پیدا ہونے والی 2024 کو پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کی گود میں جا کر حج کر سکتا ہے، تو کملی والے کو بھی رب ہی سناتا ہے۔ امتی یہاں سے فریاد کرے وہ گنبد خضرا میں سن سکتے ہیں۔ میں آگے آنا چاہتا ہوں، تیسری مرتبہ میں آیات قرآنیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا، ایک دلیل میں نے نبی پاک کی سماعت کی پیش کر دی ہے، دوسری دلیل میں نے عام روحوں کے سننے کی پیش کر دی ہے، اب تیسری دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں جہنمیوں کے سننے کا۔ اگر جہنمی بھی اتنی کسی فاصلے سے سنیں، دور سے سنیں، تو پھر مومن کے سننے کی حالت کیا ہوگی؟ دلیل ہے نا؟ اب توجہ کیجئے گا، سورہ مدثر میں اللہ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین
اللہ فرماتا ہے کہ جنتی جب اپنے باغوں میں آواز دیتے ہیں جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، اے لوگو جہنمیوں تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم بری فکر والوں کے ساتھ ان کے ہم نشین ہو کر ہم بھی برے کاموں میں شامل ہو جاتے تھے اور ہم یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے باغوں میں ٹہلنے والے نے للکارا تو نہیں مارا، اس نے عام بات کی ہے۔ جنت میں للکارے مارے ہی نہیں جاتے، باغ میں ٹہلنے والی کیفیت میں تو عام انداز میں بات کی جاتی ہے، بندہ شور شرابے کو وہاں پسند بھی نہیں کرتا۔ جنتی نے وہاں جنت کے باغ میں بات کی، جہنم میں سڑنے والے نے جہنم میں سن لیا۔ فاصلہ کتنا ہے؟ علماء نے لکھا کہ صحت مند بندہ، طاقتور بندہ لگاتار 1000 سال اس دنیا کے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، نہ رات کو قیام کرے نہ دن کو سانس لے، لگاتار چلتا رہے، تو جنت کے دروازے سے جہنم کے دروازے کا 1000 سال کا لگاتار چلنے کا فاصلہ ہے۔ اگر جنت میں عام آواز میں کوئی بات کرے تو جہنمی وہاں سے سن لے تو پھر خود ہی سوچو سرکار کا عالم کیا ہوگا، کملی والے کے سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اب حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں نے آیات قرآنیہ 3 طرق سے پیش کر لی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کو بھی پیش کیا ہے، اس کے بعد عام روحوں کی سماعت کو بھی پیش کیا ہے، جہنمیوں کی سماعت کو بھی پیش کیا ہے۔ اب ذرا محبت سے حدیث مبارکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ زوجہ، تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ امی جان آپ بتائیے کہ عام آدمی کی حد سماعت کیا ہے۔ اب یہاں سے تھوڑی سی میں عرضی کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کا سوال کرنے کا انداز کیا ہے اور ہم جیسے کمینے لوگوں کا سوال کرنے کا انداز دیکھیں کتنا ہی بے ادب ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں تو ڈائریکٹ سرکار پر انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ ہم اس بندے کو بھی بے ادب سمجھتے ہیں جو ابا جان پر انگلی اٹھائے، ہم اس کو بھی بے ادب سمجھتے ہیں جو اساتذہ پر انگلی اٹھائے، ہم اس کو بھی بے ادب سمجھتے ہیں جو سفید داڑھی والے پر انگلی اٹھا کے بات کرے۔ چاہے جائے کہ سرکار پر انگلی اٹھائی جائے کہ سرکار کی، ہمیں سرکار کو تولنا نہیں چاہیے، سرکار کو ماننا چاہیے۔ طریقہ صحابہ کیا ہے وہ عرض کر رہے ہیں، اے ام المومنین ہمیں بتائیے عام آدمی کی سماعت کی حد کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عام آدمی لیسا احدن کہہ کے فرمایا، اپنے کانوں میں جب انگلیاں ٹھونس لے، اپنے کانوں کو بند کر دے، کوئی آواز نہ آئے، اندر سے ایک شگاٹ کی گوں کی آواز آتی ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جنت میں ساری نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے نہر کوثر، اس کے اوپر سے نیچے پانی گرنے والی آواز کو بندہ اس اپنے کان کے اندر سماعت کر رہا ہوتا ہے۔ عام آدمی کے اگر اتنی دور آواز ہے، اس محفل کے بعد کانوں کو زور سے بند کرنا تو اندر گوں کی آواز آئے گی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم دی ہے، ہر کان میں گناہگار ہو تو بھی، نیکوکار ہو تو بھی، کافر ہو تو بھی، ہندو ہو تو بھی، ہر شخص کا عالم یہی ہے، کان بند کرو، جو شگاٹ کی آواز آئے گی پانی یوں چلنے والی کیفیت نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اوپر سے نیچے گرنے والے پانی کی آواز، جنت 7واں جہاں ہے، یہ دنیا 4تھا جہاں ہے، 2 جہان درمیان میں چھوڑ کے عام بندہ اپنے جب غیر محرم آواز سے کانوں کو روک لیتا ہے تو جنت کی نہر کے پانی کا آواز بھی سن لیتا ہے۔ کملی والا کیوں اس جہاں سے یہاں کی نہیں سن سکتا ہے؟ اگلی حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب عام مخلوق کی ذرا سماعت کرنا، ان کی حد سماعت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جب 2 میاں بیوی اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر خاوند اپنی بیوی سے کوئی بات کہے
اور اس کی بیگم اس کی بات کو نہ مانے اور خامد کا دل دکھے، اس پر آقا نے فرمایا کہ جو کل جے بندہ دنیا سے جائے گا اور معاشر کے میدان کے بعد جو سے جنت میں حور ملے گی، وہ والی حور اس کے اس دنیا میں بند کمرے میں ہونے والی بات کو سن کر، اسے پہچان کر، وہاں جنت میں بیٹھ کر کہے گی کہ اے میری سوکن، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو نے میرے کل کے میرے خامد کو، جنتی میرے خامد کو تو تکلیف دے رہی ہے، یہ کل میرے پاس آئے گا تو میں اسے راحت پہنچاؤں گی، تیرے پاس یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ آقا نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرما کے واضح کر دیا، اب حور عام مخلوق ہے، کوئی جنت کے سردار کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو حضرت بلال کو ملنی ہے، یہ میری رات کے مقدر والی کی بات ہو رہی ہے۔ عام حور اگر جنت سے اس جہان میں بند کمرے میں، دیوار بند، دروازہ بند، کھڑکی بند، اے سی چلا ہوا، پنکھا لگا ہوا، خامد اپنے بیوی سے بات کرے۔ آپ لوگ مدینہ یا مکہ شریف گئے ہوں گے یا آپ نے باہر کے ممالک کا سفر کیا ہوگا، جہاز میں تھوڑا سا اوپر جائیں تو نیچے ہم زمین میں سے اپنا شہر نہیں پہچان سکتے، شہر کے بعد محلہ بھی نہیں پہچان سکتے، کوئی شے نہیں پہچان سکتے، لیکن عالم ارواح پہلا جہان، والد کا سلب دوسرا جہان، والدہ کا بطن تیسرا جہان، یہ زمین پر پیدا ہونا چوتھا جہان، عالم برزخ قبر پانچواں جہان، محشر کا میدان چھٹا جہان، جنت ساتواں جہان ہے۔ اور ساتویں جہان سے اگر حور دیکھ کر اتنی دور سے بند کمرے میں میاں بیوی کی آواز سن سکتی ہے، کل کائنات کے دولہ رسول کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ۔ اب مجھے ایک چیز کا تھوڑا سا بیان کرنا، میں اختتام کی جانب آنا چاہتا ہوں، مخلوق میں سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ بتانا کہ جنت میرے محبوب کے لیے بنی ہے کہ نہیں؟ بول تو دو نا۔ میں نے دیکھی دفعہ بھی نہیں کہا کہ سبحان اللہ اونچی کرو، بازو اوپر کر لو، ٹانگیں ایسے کر لو، بازو ویسے کر لو، میں تو نہیں کہا۔ سوال جواب تو کیا جا سکتا ہے نا بیٹھ کے۔ میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان کا بڑا حیا آیا ہے، یقین کریں میں مد نظر رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بڑوں کا حیا ہمارے دین کا حصہ ہے، دین اگر ہم نے چھوڑ دیا تو فائدہ کیا؟ یاد رکھنا، مسجدوں میں مدرسوں میں دین کی تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل ہماری زندگی ہے۔ ہم مدرسے سے پڑھ کے نکلیں پھر بھی جناب بکرا چوری کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھا۔ ہم مسجد سے ہو کے بھی آئیں اور لوگوں کی چیزیں چرا رہے ہوں تو سمجھ لیں کہ ہم نے دین میں سے کچھ نہیں لیا۔ دین ہمارا پریکٹیکل ہے، 4 کتابیں پڑھنے کے بعد ہم اپنے بڑوں کا ادب چھوڑ دیں گے تو ہم نے کچھ نہیں پڑھا۔ میں ان کے ادب کو مد نظر رکھ کے آپ سے عرضی کر رہا ہوں، سوال جواب دینا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ جنت میرے آقا کے لیے ہی بنی ہے کہ نہیں؟ بولو نا، بنی ہے۔ میرے محبوب کا وہ گھر ہے کہ نہیں؟ وہ نگری میرے محبوب کی جاگیر ہے کہ نہیں ہے؟ اب توجہ کرنا، ایک اور بھی سوال کا جواب دینا۔ میں پہلے احسان کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ نہیں ہے معاذ اللہ، یہ غیر اللہ ہے۔ میں بھی غیر اللہ ہوں، آپ بھی غیر اللہ ہیں، زمین بھی غیر اللہ ہے، آسمان بھی غیر اللہ ہے، ستارے چاند ہر شے غیر اللہ ہے، وحدہ لا شریک صرف اللہ ہے۔ جنت بھی غیر اللہ ہے، جہنم بھی غیر اللہ ہے۔ اب میرے آقا کی حدیث مبارکہ سماعت کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی میرا امتی اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگتا ہے اور دعا مانگتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا کرنا، جنت کا سوال اگر 3 مرتبہ کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں تو جنت وہاں سے اس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہوئے کہتی ہے یا اللہ اسے جنت کے لیے قبول فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرا امتی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ کا سوال کرے، جہنم سفارش کر کے کہتی ہے مولا اسے مجھ سے بچا لے۔ اب توجہ کیجئے گا، دعا کے درجات میں کیا ہے؟ اونچی آواز میں دعا مانگنا 70 درجے نیچے ہے، دل میں دعا مانگنا 70 درجے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ آقا نے مطلقاً فرمایا کہ دل میں مانگو تو، اونچی آواز میں مانگو تو، جو کوئی بندہ دعا مانگے، اور یہ لفظ ہے کہ جو اللہ سے یا اللہ کہہ کے دعا مانگے،
اب میں نے یہاں پہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے جنت عطا کرنا، یا اللہ مجھے جنت عطا کرنا، یا اللہ مجھے جنت عطا کرنا، میں نے تو اللہ سے بات کی، سنی کہ نہیں سنی؟ بولو تو۔ میں نے اللہ سے صدا لگائی ہے، میں نے جنت کو تو نام ہی نہیں لیا، میں نے دیڑھ کی جامعہ مسجد میں بیٹھ کر کہا یا اللہ مجھے جنت عطا کرنا، میں نے تو جنت کو پکارا ہی نہیں۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں، صادق اور امین آقا فرماتے ہیں کہ جنت وہاں سے بولی، اس نے کہا مولا یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے دے۔ اب یہ جنت میرے محبوب کی نگری ہے، اب یہ جنت میرے محبوب کا معتبر ٹھکانہ ہے، اب یہ جنت میرے محبوب کا کاشانہ ہے، اب یہ جنت میرے محبوب کے لیے ہے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دینا، جس کی نگری اتنی دور سے میری دعا کو بھی سن سکتی ہے، اس نگری کے تاجدار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کے غلاموں، اگلی حدیث مبارکہ بڑی کمال کی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصائص الکبریٰ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میں اب بالکل ختم کرنے لگا ہوں اپنی گفتگو، ایک حدیث مبارکہ اس کے بعد میں نے پیش کرنی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ایمان لے آئے، جب مسلمان ہوئے صحابی رسول بھی بن گئے، اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ جب ہم چھوٹے تھے سنا تھا کہ آپ انگلی ہلاتے تھے تو چاند بھی ہلتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا غور کرنا، میں نے بڑی معتبر روایات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، توجہ کرنا، میں نے سمجھداروں والی بات شروع کر رکھی ہے آپ کے سامنے۔ میں بچوں کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ چل رہے ہیں کہ آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، میں آپ بڑوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمالوک اور دیڑھ میں سرکار کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں بڑی ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ یہاں ہم نے سرکار کو عام بندہ بنا کے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آقا راضی بھی ہو رہے ہیں، سوڑیا ہی تو نہیں نا۔ اگر سرکار اتنا ہی عام ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، درخت چلا کے دکھا، چاند توڑ کے جوڑ کے ہمیں دکھا، اگر آقا تیرے جیسے میرے جیسے، ایسا نہیں ہے۔ توجہ سے ذرا سماعت کرنا۔ حضرت عباس نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ اگر وہ آپ کی ہی انگلی پر چاند ہلتا تھا تو میرے آقا چاند کو پتہ کیسے چلا کہ انگلی آپ ہی کی ہل رہی تھی؟ بڑا باریک سوال ہے نا، پنچایتی لوگ صرف سمجھ سکتے ہیں، جو میری طرح بیچارے ہیں وہ سری لا سکتے ہیں، بھائی ہو گیا، چاند ہل گیا، انگلی ہل گئی۔ توجہ کرنا ذرا، باریک سوال کیا، اہل بیت سے بھی ہیں، سرکار کے چچا بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں۔ سوال کیا کہ آقا چاند کو کیسے پتا چلا کہ انگلی آپ کی ہلی؟ واقعی بات تو درست ہے، آقا جب پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے ہر ماں کو بیٹا دیا تھا، سارے پنگوڑے بھرے پڑے ہوئے تھے، سارے گھروں میں بچے تھے، بیٹے تھے، لڑکے تھے، کیسے چاند کو کیسے پتا چلا؟ بھائی جان یہ سوال تو چاند سے پوچھو۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ چاند کے بارے میں بھی پوچھنا ہو تو سرکار سے پوچھا جاتا ہے۔ آقا نے جواب اس سے بڑھ کے دیا۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ کبھی کبھی سوال اگلے کے لیول کے اعتبار سے جواب دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی سوال کے مقابلے میں اپنا آپ دیکھ کے جواب دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اگلے کو دیکھا جاتا ہے، کبھی کبھی اپنے مقام کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی چھوٹا بچہ اگر مجھے گالی دے کر گزرے گا تو میں تو اسے جواب نہیں دوں گا، میں اپنا آپ دیکھوں گا کہ مجھے بھی بری زبان استعمال کرنی چاہیے۔ اور کبھی کوئی میرے سامنے اولیاء اللہ کے بارے میں چوڑ مارے گا تو میں اسے روک کے دکھاؤں گا، سونیا نا نا نا، اے رب دے بھی یار نے، ساڈے بھی تاجدار نے، ہوگا نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مرتبے کے مطابق اس کا جواب دیا۔ حضرت عباس کو سرکار نے فرمایا، اے چچا چاند واقعی میری انگلی پر ہلتا تھا، دلیل کیا دیتے ہیں کہ آقا کو پتا کیسے ہے؟ آقا نے اب یہ بہت بڑی بات کی اور اپنے اعتبار سے کی ہے۔ آقا نے فرمایا، اے عباس تو صرف یہ پوچھتا ہے کہ چاند کا پتا، چاند میری انگلی پر ہلتا تھا کہ نہیں؟ فرمایا سن اے عباس، جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا اور چاند اللہ کے عرش کے نیچے جب سجدہ کرتا تھا، سجدہ کرتے ہوئے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ
آواز تو میں اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی سن لیتا تھا۔ قربان جاؤں میرے محبوب کا علم کتنا ہے، میرے محبوب کی سماعت کتنی ہے۔ ایسے آقا کے بارے میں کوئی شک میں پڑے گا تو اپنا بیڑا غرق کر بیٹھے گا۔ اور سرکار کی شان گھٹانی کیوں ہے؟ میں نے تو اپنی ساری تقریر میں اللہ کا اور اللہ کے رسول اللہ کا مقابلہ کروایا ہی کوئی نہیں۔ شرک کیسے ہو گیا؟ ساری مخلوق میں سے اگر اللہ نے یہ شان میرے آقا کی بنائی ہے تو شان کو ماننا، شان پر ایمان لانا، یہی تو ہمارا کام ہے۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے، گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ضروری تو نہیں جو سارا پڑھا ہوا ہے آج ہی آپ کو پیش کرنا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ سرکار کے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر ہیں، آنی ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو فتح مکہ کو ایمان لے کر آئے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں، بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں ان کے بارے میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں ان کی روایت ہے، یہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے بڑی نئی بات تھی، حالانکہ آپ کو اونچی بات پہ یہاں سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، توجہ کیجئے گا۔ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے مدینہ شریف میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ جو میں سن رہا ہوں تمہیں بھی آواز آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہم تو نہیں سن پا رہے۔ قربان جاؤں، جس کو ابو بکر نہ سنے اور آقا سن لیں، جس کو عمر فاروق نہ سن پائے آقا سنیں، جس کو عثمان ذو النورین نہ سن سکیں آقا سن رہے ہوں، جس کو علی شیر خدا نہ سن سکیں آقا سن رہے ہوں۔ پھر بھی صحابہ نے کبھی سوال نہیں کیا، سونا آواز تو آ ہی نہیں رہی، آپ نے کیا سننا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ہم نہیں سن پا رہے۔ یہ نہیں کہا کہ آواز نہیں آ رہی، کہا کہ حضور ہم نہیں سن پا رہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تو پھر سنو، میں سن رہا ہوں، آسمان چڑ چڑ کر رہا ہے۔ آقا نے آسمان کی چڑچڑاہٹ کو بیان کیا، زمین پر جو نگاہیں جھکائے تو آسمان تک اس کے کان سماعت کریں، اگر وہ سننے پہ آئے تو کہاں تک اس کی سماعت کام کر جائے۔ ساتھ میں میرے آقا نے کیفیت بھی بیان کی، فرمایا صحابہ آسمان چڑ چڑ کیوں نہ کرے، 4 انگلیوں جتنی جگہ بھی خالی نہیں جہاں پہ ملائکہ نے سجدے نہ کر رکھے ہوں۔ میرا محبوب دیکھے بھی تو عرشوں پار دیکھ رہا ہے، اور اس کی سماعت بھی دوسرے جہان تک جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سرکار کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آج بھی نامزد ہے، اور وہ سرکار کی قبر شریف کے دائیں جانب ہے۔ وہاں اس کی ڈیوٹی ہے پوری کائنات میں سے جہاں سے بھی کوئی درود و سلام پڑھے، وہ سن کے اس بندے کا نام، اس کے والد کا نام سرکار کی بارگاہ میں بتاتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں سلام اور درود بھی پیش کرتا ہے، آقا فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا۔ عرض کیا کہ حضور وصال کے بعد بھی یہ فرشتہ ادھر رہے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، یہ میری قبر کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے گا، 6 دن یہی ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ جمعے والے دن میں خود اپنے ہر امتی کا درود سنوں گا، سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اب میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں تاکہ ہم سب کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے آقا کے بارے میں۔ آقا کے بارے میں دشمنی بھی ہمیں کیا ہے؟ آقا کی جتنی شان بلند ہوگی ہمارے ہی آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں نا، مخلوق میں سے آقا سب سے بلند ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پرویز مشرف نے بدھ والے دن 1 گھنٹہ نکالا تھا، اس نے کہا تھا کہ پورے پاکستان سے جو بندہ بھی مجھے اسے 1 گھنٹے میں کال کرے میں اس کی کال اٹھاؤں گا، اس کی کال سن کے اس کو جواب دوں گا۔ اب مجھے بتائیے پرویز مشرف 1 گھنٹہ پورے ہفتے میں سے بدھ والے دن اگر کال سنتا تھا، وہ جمعرات کو کال نہیں سن سکتا تھا؟ اور زندہ بندے ہو کو دسو تو صحیح نا ہے، وہ دسو تو صحیح، آپ میں سے فون کس کس کے پاس ہے؟ ایک دفعہ تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ اور نہ تھا ڈوڑیاں آئے نہ پوانٹ لیا پوہاں کے گیا ہیری میری خوش آئی ہو۔ سب کے پاس فون ہے؟
ਡਰੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਰੀ ਸੁਣਾ ਲਾ ਟੈਲਾ ਨਵੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਡਰਾਸੜੇ ਨੇ ਕਬਰ ਕਰਮ वाले भरावा फोन सबके पास है ना आप अपनी मर्जी से कॉल अटेंड कर सकते हैं अगर आपको इख्तियार है तो सदर पाकिस्तान को इख्तियार क्यों नहीं कि वो अपना फ़ोन उठाए ना उठाए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों आका ने अपने महबूब लोगों को इशारा दे दिया है जो जुमे को हर कायनात के गोशे से सुन सकता है वो जुमेरात को भी सुन सकता है वो बुध को भी सुन सकता है वो मंगल को भी सुन सकता है लेकिन अगर आका सुने या आका का गुलाम उनको बताए मेरे महबूब एक दफ़ा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब फरिश्ते ने सारे लोगों का बाप का नाम लेकर कहा फलां बिन फलां दैड़ की मस्जिद से या रसूलल्लाह सलाम पेश कर रहे हैं दुरूद पेश कर रहे हैं ना तो वो नादरा दफ्तर गया है ना ही हमारा आईडी कार्ड चेक किया है अगर दरबान का ये आलम है तो सरकार की शान का आलम क्या होगा कमी पता क्या है कमी ये है जितने हज़रात आप बैठे हुए ना स्टेज वालों को मैं तो पहले ही इनके सामने एक छोटे बच्चे की हैसियत रखता हूँ आप जितने हज़रात बैठे हो ना आपने 2023 का नवंबर से लेकर आज 2024 के नवंबर तक 365 दिन आपने गुजारे हैं मुझे बताएं तो सही कभी आपने अपने घर में एक जगह पर बैठकर 1 मिनट के लिए चाहे बैठे हों सरकार के लिए बैठकर कभी सरकार को बुलाया है नहीं बुलाया आज हमारे अंदर वाले कमरों के साथ भी अंदर हमने वॉशरूम बनवा दिए हुए हैं जो जिन्नों की जगह है जहाँ की दुआ ये है कि या अल्लाह हमें खुबूस से भी बचा खबाइस से भी बचा वो हमने अपने अंदर वाले कमरों के साथ बना डाले हैं क्या किसी के घर में दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कोई इतनी सारी जगह बना रखी है नहीं बनाई हमारे इलाके में जितने इतने बड़े महल्लात हैं इस इलाके में और कहीं नहीं है मैंने वो सारे घूम के चेक किए किसी के घर में आका ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ वहाँ भी नमाज अदा किया करो सुन्नत और नवाफिल वहाँ भी जाके पढ़ा करो बताइए कितने घरों में आपने अपने लिए जाए नमाज बना रखा नहीं बनाया चले मर्दों को छोड़ें आपने अपनी औरतों के लिए पाक कमरा तैयब और ताहिर कमरा 6 बाई 6 का ही सही 12 बाई 12 फुट को तो छोड़ो ना कितने लोगों ने बना रखा हुआ है सोनियों कमी हमारे अंदर है इल्म में कमी नहीं है हकीकत ये है कि हमने आका को यार जो कहते हैं कि आका को बुलाओ तो आका सुनते हैं प्रैक्टिकल तो करके चेक करो ना कमजोरी हमारे अंदर है आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह को सदा लगाओ मास्टर अफजल नामी बंदा आज भी जिंदा है ये बासरियाँ गाँव में उसने मुझे अपने घर महफिल पे बुलाया उधर महफिल हो रही थी तो मास्टर अफजल बड़ा मस्त अपने घर में बैठा हुआ है खाना भी हम खा चुके हैं बैठे हुए मैंने कहा मास्टर जी चलिए तुम बैठ जाओ ठंडी सी आवाज़ से सारे ही चले गए मैं मेरे संगी 2-4 और मास्टर अफजल रह गए मैंने कहा मास्टर जी 10 तो हो गई हैं आपने मुझे बुलाया भाई लोग चले जाएंगे फिर मैं जाके सरकार की बातें सुनाऊंगा कहते हैं आपको किसी और काम के लिए बुलाया हुआ है मैंने कहा मुझे किस काम के लिए बुलाया और वो भी रात को मैं गोटी करानी जी हंसते हुए का कहने लगे नहीं आओ सारे चले गए हैं आम सारे चले गए हैं अब ख़ास बात रह गई है मैंने कहा बताओ मुझे पकड़ के बाहर कोठी के सीन में ले आया कमाल टाइल लगी हुई है कमाल पत्थर लगा हुआ उनके घर में 3 मंजिला जनाब कोठी उसके बाद जाके ममटी आती है हर जगह पे टाइल ये वो कुमकुमे हर जगह पे 2 बाई 2 फुट वाली जगह खालम खाली वहाँ नीरी मिट्टी और उस मिट्टी के ऊपर उन्होंने एक जाली सी लगा के और जगह के ऊपर ऐसे रखी हुई है उसमें से उन्होंने खुशबुएं इत्र की खुशबू बड़ी आ रही थी मैंने कहा ये क्या कहते हैं इधर आ जाए मैं इधर आया कहने लगे खुशबू आ रही मैंने कहा हाँ कहते रोज़ इत्र लगाता हूँ मैंने कहा क्या है यहाँ पे कहते हैं कि मेरी बुढ़ी माँ फोत हो गई है पिछले साल फोत हुई है मैंने कहा अच्छा कहते हैं वो सारी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल का उनका वजीफ़ा ये था पिछली रात को जागती थी दुरूद व सलाम पढ़ती थी कोई और दुआ नहीं मांगती थी एक ही बात कहती थी सोनिया मैं तुम रोज़ बुलानी है कदे ते आना मास्टर साहब इतना कह के ना रो पड़े हमारी भी हालत यकीन करें वहां बड़ी अजीब बनी और दिल में मैं इतना शर्मिंदा हुआ इतना रोना आया
میں تے کدے اپنے گھر آقا نو آواز ہی نہیں ماری. حقیقت یہ ہے چیونٹی اگر اپنی چیونٹی اسے سلیمان کا نام لے کر بات کرے، سلیمان اس محفل میں آ کے چیونٹی کو پہچان کے اپنا دیدار کروائے. سلیمان کے بھی آقا حبیب خدا کو اگر امتی آواز دے تو آقا کیوں نہ تشریف لائے. امام بصیری نے آواز دی تو سرکار اس کے گھر میں تشریف لے آئے. جلال الدین سیوطی نے آواز دی تو آقا نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں اپنا دیدار کروایا. آج ہم نے صدا لگانی بند کر دی. ماسٹر افضل کہنے لگا کہ ایک رات ایسی ہوئی، پچھلی رات ماں ڈاڈی رونے لگ پڑی. کہتے ہیں کہ میں بھی جاگ گیا اور میں بھی پوچھ رہا تھا کہ اماں جی ہوا کیا ہے. کہتے ہیں اتنی دیر میں دیکھا کہ سرکار تشریف لا چکے ہوئے. کہتے ہیں کہ یہ جگہ پتھر کی محتاج نہیں ہے، یہ جگہ ٹائل کی محتاج نہیں ہے. اس زمین کی اس مٹی پر آقا کے نالین لگے ہیں، اب یہاں اور کوئی شے لگ نہیں سکتی ہے. حضرات میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لینا چاہتا، کوئی آپ سے یہ پابند نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک دفعہ سرکار کے امتی ہو کے دل میں جان کے ہیں. آدھی صدی سے زیادہ ہماری عمر ہو گئی ہے، ہم نے کبھی آقا کو صدائیں دی ہیں؟ نہیں دی. ہم نے لوگوں کی باتیں مان کے آقا کو نارمل لے لیا ہوا ہے. حبیب خدا ہو کے بھی وہ کیسے کیسے لوگوں کو زیارتیں کروا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں؟ آؤ آج بھی اپنا قبلہ درست کریں. آئے دل میں اپنے ارادہ باندھو اور 1 منٹ 24 گھنٹے میں سے صرف 1 منٹ باوضو ہو کے اپنے گھر میں جا کے سرکار پر درود شریف پڑھ کے عرض تو کریں، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری بھی بارگاہ اپنی میری بھی جو ذات ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے. آقا مجھے بھی اپنا دیدار دیجئے. کل قبر میں جائیں بہانہ تو ہونا کہ یا رسول اللہ میں تو بڑا پکارتا رہا. معاشر والے دن جائیں بہانہ تو ہونا میں بڑا پکارتا رہا. جب روایات یہ بھی ہیں یہاں بات کریں تو حور سن لیتی ہے، یہاں دعا مانگے جنت سن لیتی ہے، یہاں بات کریں تو کہاں تک آوازیں چلی جاتی ہیں، کان بند ہم کریں تو ہم جنت کی پانی کی آواز سن لیتے ہیں. کملی والا میری اور آپ کی آواز کو کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ صدا میں کمی ہے، آواز میں کمی ہے، آقا کے سننے میں کمی نہیں ہے. انشاءاللہ آج ارادہ باندھو، ہر روز سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی لگوائیں گے، آواز بھی لگائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ یہ تھے غازی الموسیٰ رسالت، مجاہد اہل سنت، غازی ملت